اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت کے لائق واجب و تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ملت اسلامیہ کے غیور اور باشعور مسلمانوں، آج جس موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، دوستوں کی بھرپور خواہش اور اصرار پر چند ایک گزارشات اور چند ایک معروضات احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان خباثتوں اور غلاظتوں سے، ان کثافتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو کسی مریض کے مرض کی صحیح طریقے سے تشخیص کرتا ہے، اس کے مرض کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز کر کے پھر اس بیماری کا جو ہے نا وہ علاج وہ بتاتا ہے اور دوائی اور میڈیسن دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر انسانیت بھی ہیں، رسول رحمت بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے کریم آقا کو ایک رول ماڈل بنا کر، ایک سمبولک اور آئیڈیل پوری انسانیت کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور نے ہر پہلو پہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے الحمدللہ۔ آج جو میں حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے، اس چیز کو معاشرے کے اندر عام کیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے، تاکہ معاشرہ، انسانیت بالخصوص مسلمان اس لعنت سے، اس وبا سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، یہ جو حدیث پاک اس کا موضوع ہے، زنا کی 6 تباہیاں، یعنی جو زانی شخص ہوتا ہے اس پر 6 قسم کی لعنتیں اور وبائیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ۔ میرے کریم نے فرمایا تم اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، کیونکہ زنا کے اندر جو ہیں وہ 6 تباہیاں ہیں۔ جو زنا کرتا ہے اس کے لیے 6 تباہیاں، اتنی بڑی وعید۔ فرمایا 3 دنیا میں اور 3 جو تباہیاں ہیں اس کے لیے آخرت میں۔ دنیا کی تباہیاں تو یہ ہیں کہ زانی شخص کے چہرے کی رونق ختم کر دی جاتی ہے، چہرے کا نور، چہرے کی تر و تازگی، چہرے کا حسن، چہرے کی آسودگی اللہ رب العزت وہ ختم کر دیتا ہے، زانی شخص کے چہرے سے نحوست طاری کر دیتا ہے، منحوس چہرہ بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر تباہی اور بربادی۔ دوسرا فرمایا زانی شخص کے رزق میں اللہ رب العزت تنگی پیدا فرما دیتا ہے، یعنی بے برکتی پیدا کر دیتا ہے۔ زانی شخص دنیا داروں کے سامنے ہمیشہ ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ یہ دوسری بڑی تباہی ہے زانی شخص کے لیے جو زنا کرتا ہے یا زنا کے قریب جاتا ہے یا زانیوں کی محفل میں مجلس میں بیٹھتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ بہت جلد اس زانی شخص کے جو اعضائے بدن ہیں وہ گھل گھل کر بیکار ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا جسم جو ہے نحیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پای مردہ ہو جاتا ہے، قوت مدافعت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 3 بڑی تباہیاں جو زانی شخص کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت جو ہے نا اس پہ مسلط کرتا ہے، اس پہ نازل ہوتی ہیں، اور 3 جو تباہیاں ہیں وہ آخرت میں زانی شخص کو ملتی ہیں۔ تو آخرت کی تباہیاں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پہ سخت ناراض ہوگا، زانی شخص پہ قیامت کے دن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوگا، سخت ناراض۔ ناظرین یہ بات غور سے سماعت فرمائیں، یہ عام بات نہیں ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کس کے در پہ جائیں گے۔ لہذا زانی شخص کے لیے یہ وعید ہے، آخرت میں اس کے لیے تباہی جو ہے 4تھے نمبر پہ، جو دنیا کی 3 اور یہ 4تھی ہوگی آخرت میں جو 3، اللہ اس سے سخت ناراض ہوگا، اور زانی شخص سے جو حساب ہے وہ بہت سختی کے ساتھ لیا جائے گا، اس کے لیے آسانی اور نرمی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اس پہ سخت ہوں گے، سخت طریقے سے عذاب
اس پہ مسلط ہوگا اور حساب لیا جائے گا۔ اور چھٹی اور آخری جو آخرت میں 3 تباہیوں میں سے آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زانی شخص ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، یہاں تک کہ اگر اللہ چاہے تو اس کو دوزخ سے نجات وہ بخش سکتا ہے، یہ اللہ کی چاہت پہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ اگر چاہے تو اس کو وہاں سے نکال سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ تباہی ہے، یہ وعید ہے کہ یہ 6 میں نے آپ سے گنوائی ہیں کہ دنیا میں 3 کہ جناب اس کا چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، رزق بند کر دیا جاتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کے اعضائے بدن گھل گھل کے سارا جسم نحیف کمزور لاغر ہو جاتا ہے اور نحیف ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی 3 تباہیاں، اور آخرت کی جو 3 تباہیاں ہیں کہ اللہ اس پہ سخت ناراض ہوتا ہے اور اس کا حساب سختی سے لیا جاتا ہے اور پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمیں ان لعنتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاف ستھری، نظیف و لطیف اور مطہر منور معطر معمر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔